بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے اور رمضان شریف کی برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سمری جو آج کی ریسیٹیشن ہے وہ آپ کی خدمت انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ مینلی 24واں سپارہ اور کچھ حصہ 25ویں سپارے کا آج پڑھا جائے گا، اور یعنی 24 تراویح کو اس کا نام ہوگا آج کی سمری کا۔ پیچھے میں چاہوں گا کہ سورہ احزاب جو 21ویں اور 22ویں سپارے میں اس کے کچھ مضامین رہ گئے تھے، بڑے امپورٹنٹ تھے، ان کو بیان کرنا چاہوں گا، اور سورہ المؤمن جو 20ویں سپارے سے اس کا کچھ خلاصہ پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب یہ نہایت ہی خوبصورت اور مفہوم کے لحاظ سے اور مضامین کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ یہ صورت ہے۔ اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر اس کے شروع کے 3-4 رکوع کے اندر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا گیا کہ ہے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ۔ تو یعنی ان کی جو اہمیت، یعنی جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز، کوئی بھی چیز ہو، اس کی نسبت بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو ازواج مطہرات کے بارے میں کہا گیا کہ عام عورتوں کی طرح آپ نہیں ہو۔ اس کے بعد مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، خشیت الہی دل کے اندر رکھنے والے، وہ سارے مومنین ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک میں سب سے نام لے کر بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا وہ ختم نبوت ہے۔ فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری خاتم النبیین، سیل آف دا پروفٹس، نو پروفٹ آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے بعد نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جو ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آخری نبی ہونے پر کیٹاگوریکلی جو نص ہے، یعنی نص ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے نصاً کہا، مفہوم معنی نہیں، نصاً بتا دیا گیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خلاص فنش۔ حدیث پاک اس کی تشریح کرتی ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ بڑی خوبصورت بلڈنگ بن گئی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ ہے، اور وہ ایک اینٹ جو رہ گئی تھی وہ میں ہوں، یعنی اب ختم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، بے شمار حدیث پاک، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال فی الحدیث، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ I am the last prophet of Allah. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah. There is no prophet after Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم categorically۔ اس کے بعد اسی سورہ میں پردے کے احکام بھی ہیں۔ پردہ جلابیب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پردے کا حکم جو ہے اسی صورت میں ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ہے مومنو، ایمان والو، تم بھی اللہ اور فرشتوں کی طرح تم بھی درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو، سبحان اللہ۔ تو کیٹاگوریکلی قرآن پاک نے پہلی مرتبہ نام لے کر کہ اللہ اور فرشتے سارے مل کر اجتماعی شکل میں درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ ہے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ وہ آیت ہے جو درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر بھیجنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے، بہت سارے مضامین ہیں سورہ احزاب کا۔ سورہ المؤمن یہ مکی صورت ہے 24ویں سپارے کے اندر، اور یہ مکی اس وقت صورت ہے نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسلام اور سرکار کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہو رہی تھی، اور حق تبلیغ ہونے کے باوجود، اسلام کی تبلیغ حق اور برحق سچی ہونے کے باوجود اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور کافروں کے جو سرغنے تھے وہ ڈر رہے تھے، اور انہوں نے جواباً مہم چلا رکھی تھی بہتان کی،
الزام تراشیوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کی۔ تو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز نئی ہو، اچھی ہو، مخلص خالص ہو، تو سوسائٹی کے جتنے شرارتی طبقے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، الزام لگتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑا طوفان آتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ تحریک اسلام بڑھ رہی تھی تو بڑے ہی الزام لگے۔ اس صورت میں مختلف نبیوں کا ذکر کیا گیا، قرآن پاک کی انکار کیا گیا، کافر کہتے ہیں کہ قرآن پاک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو صورت کے شروع میں ہی رب تعالیٰ نے حامیم کے ساتھ اس کا آغاز کیا، فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اتاری گئی یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست جانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا جو تعارف کرایا، فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، فرمایا وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور سخت گناہوں پر اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے، اکڑے، یعنی جس طرح مکن کفار مشرکین شرک کرتے تھے، سرکار کو تکلیفیں دیتے تھے، اسلام سے دور ہوتے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، طرح طرح کی بہتان بازیاں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، فرمایا اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور ڈٹا رہتا ہے کفر پر، فرمایا شدید العقاب، اللہ کا جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، فرمایا ذی الطول، اللہ بڑا فضل فرمانے والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر شخص ہر ذی روح چیز اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان کی، مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر ہوا، اور یہ اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار اور مشرکین مکے کے لوگ زیادہ تکلیفیں دیتے، سرکار پریشان ہوتے، تو سرکار کی ڈھارس باندھنے کے لیے مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، اور یہی اس کی فلسفہ ہے، مختلف صورتوں میں مختلف پیغمبروں کا، بار بار جس پیغمبر کا زیادہ ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کلیم اللہ کا۔ بن اسرائیلی قوم بڑی ظالم قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اس نے تکلیفیں دیں، اور وہ بالکل کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو قرآن پاک نے بار بار بن اسرائیلی قوم کا، مختلف نبیوں کا، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلی دی۔ اس کے بعد اس صورت میں انسانی تخلیق کا ذکر کہ وہ اللہ کیسے ہے، سبحان اللہ، جب وہ یعنی کفار مشرکین اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے تو قرآن ان کو بار بار انسان کی تخلیق کی طرف دعوت دیتا کہ اپنے تخلیق پر غور کرو۔ جیسے فار ایگزامپل آیت نمبر 66 ہے سورہ مومن، آیت سنیے، اللہ پاک نے کیسے تعارف کرایا اپنا، فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، ثم یخرجکم طفلا، پھر ماں کی شکم سے ایک بچہ نکالا، یعنی اس کے بعد ہڈیاں ہوئی، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ بچہ جب بار ہوا، کھاتا پیتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اشدکم طاقت پڑتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، اس کے بعد بچے جو ہیں جوان ہو کر انسان بن کر پھر مرد بن کر بوڑھے ہوتے ہیں، ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے بعض مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى، اور اس سے پہلے یعنی بوڑھے ہونے سے پہلے بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ سارا نظام ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کے اندر عقل مندوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اس کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ زندگی، یہ بچپن، یہ جوانی، یہ گبرو ہونا، پھر مر جانا، بڑھاپا، فرمایا یہ ویسے ہی ہے، یہ جو تغیر ہے نا، تغیر چینجنگ، یہ جو تغیر ہے، اس ساری چینجنگ کا انسان کی پیدائش، نطفہ، بچہ، جوان، بڑھاپا، موت، حیات، ساری اس نظام کا تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے، اور فرمایا ہو اللہ، وہ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ سو دیز آر دا گریٹ سائنس آف اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے کہ انسان یعنی مخلوقات کے اوپر، زمین و آسمان کی تخلیق پر اور اپنی تخلیق پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بنے۔ تو یہ کافروں کے لیے نشانیاں تھیں۔ جب ایک انسان بندہ مومن سوچتا ہے، مومن تو پہلے ایمان والا ہوتا ہے، لیکن مومن کا اور ایمان بڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، چاند کو چمکتے ہوئے، سورج کو چمکتے ہوئے، ستاروں کو چمکتے ہوئے، زندگی کے اندر نعمتیں، اپنی ذات کے اوپر نعمتیں جب ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شکر الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ باری تعالیٰ تو نے بنایا اور نعمتیں بھی دی ہیں، اور ہزار نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ انسان کو یہ نعمتوں پر غور کرنے سے شکر ملتا ہے، اور جو منکر لوگ ہیں وہ اگر غور کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی، صحت اور شفا عطا فرمائے، اور اپنی نعمتیں سے مالا مال فرمائے، پوری امت مسلمہ تمام انسانوں کی خیر فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں
اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش کا سامان فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔